السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مومن کی پہچان پر، یعنی کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ہمارے اندر دولت ایمان موجود ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم دو پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، اور ہم حرام اور حلال میں بالکل بھی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے چیک کرنا ہے، جسے جاننا ہے کہ اس کے پاس دولت ایمان موجود ہے یا نہیں، تو وہ مسجد آ جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد اگر اس کے سینے میں، اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے، اس کو سکون مل گیا ہے، اس کو چین آ گیا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے سینے میں دولت ایمان موجود ہے۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے تالاب کے اندر مچھلی۔ جس طریقے سے تالاب کی مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن جب مسجد سے باہر آتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ دیکھیں کیا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت تو نہیں نکل گیا، نماز کا وقت تو نہیں نکل گیا۔ پریشان ہوتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے بالکل مسجد جانے کے لیے۔ جیسی ہی اذان سنتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں سنتا ہے، مسجد آتا ہے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، کلیجے میں سکون آ جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو ادھر ایڑیاں مارتا ہے، ادھر ایڑیاں مارتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے۔ ہم اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز سے فارغ ہو اور باہر بھاگوں، اور بعض اوقات امام صاحب سے بھی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ کافی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں آپ۔ اس طریقے سے اگر یہ کیفیت آپ کے اندر بن رہی ہے یا بن گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی پہچان ایسی ہے جیسے قید کے اندر کوئی پرندہ۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا آپ کو؟ دیکھیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے اور اس کو سکون مل گیا ہے، مسجد میں آیا، کلیجے میں ٹھنڈک مل گئی، سکون مل گیا، چین آ گیا اس کو۔ ایک شخص وہ ہے کہ مسجد میں آیا لیکن پریشان رہا، بالکل بیزار رہا وہ باہر جانے کے لیے، جلدی سے بھاگنے کے لیے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو مسجد میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دنیاوی اعتبار سے روزانہ کسی کے گھر پہ جائیں، آپ کو روز بروز فرق معلوم ہوتا رہے گا۔ آپ پہلے جائیں گے، پہلے دن جائیں گے، آپ کو بہت عزت اور تکریم، یعنی کہ آپ کا بڑا احترام کیا جائے گا، طرح طرح کے ناشتے، طرح طرح کے کھانے آپ کو کھلائے جائیں گے۔ دوسرے دن تھوڑی کمی، تیسرے دن تھوڑی کمی، اسی طریقے سے آپ کو کمیاں نظر آتی ہوئی ہیں، آپ کو کمیاں دکھائی دیں گی۔ لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ آپ جتنا یہاں آتے ہیں آپ کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا جاتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب آتے ہیں اللہ آپ کے رتبے کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، مسجد میں نا کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے اور نماز پڑھ کے چلا جائے۔ یہ خداوند قدوس کی ذات ہے جو ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں۔ یہ اللہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ مسجد کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے، مسجد کے اندر اچھے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر ٹھنڈے اور گرم پانی دونوں کا انتظام رکھا ہوا ہے، کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سارا کالونی اٹھ کے مسجد کے اندر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ سارا انتظام ہے وہاں پر۔ چلو، سکون کی نیند بھی آتی ہے لوگوں کو۔ جمعہ کے دن تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، مولانا تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو سو بھی جاتے ہیں، بنا وضو کیے پھر کیا کہتے ہیں نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیک لگا کر سو رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیں، آپ اللہ کے کیسے مہمان ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے، اب یہ کبھی جائے ہی نہ۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ آئے لیکن جلدی چلا جائے، اور ایک مہمان ایسا ہے
जो हम चाहते ही नहीं कि कभी आए। अब आप अपना हाल देखें कि आप कैसे मेहमान हैं अल्लाह के। क्या आप ऐसे हैं कि मस्जिद में आए और आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया कुरान भी पढ़ लेता हूँ, अल्लाह ने कहा पढ़ लो, तस्बीह भी पढ़ लेता हूँ, अल्लाह ने कहा पढ़ लो। लेकिन एक है कि आया है, एड़ियाँ मार रहा है, पढ़ के एकदम फौरन निकल के भाग गया। तीसरा है कि उसको तौफीक ही नहीं दे रहा है अल्लाह ताला कि वो मस्जिद में आए और सजदा कर सके। मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नमाज की दौलत से नवाजे, क्योंकि नमाज से बड़ी कोई दौलत नहीं है। नमाज सबसे अजीम और बेहतरीन इबादत है। अल्लाह हमें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर अपने अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।